ہیومن رائٹس پی کے میں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اور آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو تقرری نئی سامنے آئی ایلیویشن فرام سندھ ہائی کورٹ، جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو سینیورٹی میں 5ویں نمبر پر تھے، ان کو ایلیویٹ کیا گیا اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں یہ 5-4 سے ان کی ایلیویشن ہوئی، یعنی کہ 5 ووٹ حق میں آئے اور 4 ووٹ جو ہے وہ مخالفت میں گئے۔ ہم نے دیکھا کہ جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا تھا اس وقت جو ہے وہ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ملکی جو صوبائی بار کونسلز ہیں، انہوں نے ایک سٹرائک نوٹس دے رکھا تھا اور وہ سٹرائک بھی تھی اور وہ احتجاج کر رہی تھیں کہ جو ایلیویشن ہے وہ پرنسپل آف سینیورٹی کی بنیاد پہ نہیں ہوئی اور یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح، اور یہ فیورٹزم جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور یہ کوئی درست فیصلہ نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ 2 ویو ہیں۔ ایک ویو جو کہ وکلا کمیونٹی کا ہے، اکثریت کا، وہ کہتے ہیں کہ پرنسپل آف سینیورٹی کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق ایلیویشن ہونی چاہیے، کیونکہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان جو پرنسپل آف سینیورٹی ہے وہ خود متعین کر چکی ہے الجہاد ٹرسٹ کیس میں، ملک اسد کیس میں، کہ جب جو سینئر ترین جج ہوگا اسی کو جو ہے وہ ایلیویٹ کیا جائے گا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب چونکہ سپریم کورٹ نے خود یہ ایک پرنسپل طے کیا تھا، اب سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس سے ڈیویٹ نہ کرے۔ دوسرا جو موقف ہے، حامی موقف جو اس موقف کے اگینسٹ ہے، وہ موقف یہ ہے کہ چونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ اس میں سینئر ترین جو جج ہے وہی آنریبل سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوگا، لہٰذا جب قانون میں کوئی قدغن نہیں لگائی تو پھر جو ہے وہ کوئی بھی جج جو ہے وہ آنریبل ہائی کورٹ کا اس کو ایلیویٹ کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سینئر جج ہو۔ اب یہ دونوں ویو آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارا کنسرن ہیومن رائٹس کا یہ ہے کہ یہ جو ایلیویشن ہے، کوئی بھی ایلیویشن ہے جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے، وہ کنٹروورسی سے پاک ہونی چاہیے، اس پہ انگلی نہیں اٹھنی چاہیے، اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے، اس پہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کی مخالفت کریں اور کچھ لوگ اس کے حق میں بات کریں، کیونکہ جو جوڈیشری ہے وہ فائنل آربیٹریٹر ہے اور سب سے بڑی عدالت، اس کی جب اپوائنٹمنٹ کا معاملہ آتا ہے تو وہ تو موسٹ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونی چاہیے۔ وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آخر کیا کیا جائے کہ جو ایلیویشن ہے اس پہ کویسچن نہ اٹھے، باوجود اس کے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ گزشتہ 2 سال قبل بھی یہ کویسچن سامنے آیا، اس وقت اور اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں بیٹھ کے کچھ ایسا کر لیتے، کچھ ایسا آبجیکٹو کرائٹیریا طے کر لے کہ کویسچن نہ اٹھیں اور اس آبجیکٹو کرائٹیریے پہ جو آنریبل جج پورا اترتا ہو اس کی ایلیویشن کر دی جائے، اور جو اس پہ پورا نہیں اترتا ہو اس کی ایلیویشن آنریبل سپریم کورٹ میں نہ ہو، بلکہ آنریبل ہائی کورٹ میں بھی جو ججز کی، جو وکلا میں سے ججز لیے جاتے ہیں، اس کا بھی کوئی آبجیکٹو کرائٹیریا اس حد تک تو ہونا چاہیے۔ اب وہ آبجیکٹو کرائٹیریا کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم آبجیکٹو کرائٹیریا جب تک طے نہیں کریں گے تو پھر اس طرح کی جو انسٹیٹیوشن ہے یہ کنٹروورشل انسٹیٹیوشن بن جائے گا، اور جو لوگ اس کو کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں ان کو روکا صرف اسی صورت میں جا سکتا ہے کہ ہم آبجیکٹو کرائٹیریا طے کریں۔ ماضی میں، ریسنٹ پاسٹ میں، جب پرنسپل آف سینیورٹی کی وائلیشن ہوئی تو جسٹس وقار سیٹھ صاحب جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ آگے معاملہ نہیں بڑھ سکا، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آبجیکٹو کرائٹیریا آج طے کرنے کی ضرورت ہے
ججز کی ایلیویشن کے لیے اگر آج بھی ہم نے مل بیٹھ کر آبجیکٹو کرائٹیریا طے نہیں کیا ججز کی آنریبل ججز کی ایلیویشن کے لیے تو یہ سوال آئندہ بھی پھر رہے گا، تو یہ کنٹروورسی آئندہ بھی رہے گی. لہٰذا اس کنٹروورسی کو ختم کرنے کا بنیادی جو ہم سمجھتے ہیں 4 اصول ہو سکتے ہیں اس آبجیکٹو کرائٹیریا کے. آنریبل ججز، ایون ہائی کورٹ میں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے وہاں پہ، اور وہاں سے پھر آپ نے جب سپریم کورٹ میں لے کے جانا ہے. جو آنریبل ہائی کورٹ میں ہے اس میں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان وکلاء میں سے ججز لیے جائیں جن کی جو اسٹرینتھ آف کیسز ہے وہ زیادہ. سیکنڈ، ان وکلاء میں سے لیے جائیں جن کی رپورٹڈ ججمنٹس جو ہے وہ زیادہ ہوں، اور انہوں نے جو لا لیڈ ڈاؤن ہوا ان کی رپورٹڈ ججمنٹ سے، وہ ججمنٹس ہائی کورٹ میں سے پھر سپریم کورٹ میں گئی اور وہاں پہ بھی آپ ہیلڈ ہوئیں، یا سپریم کورٹ کی بھی ان کی ججمنٹس ان کے حق میں ہو اور جہاں جو رپورٹڈ کیسز ہوں. تو یہ 2 اصول تو وکلاء کے لیے ہو سکتے ہیں. پھر جو بیہیویئر، کنڈکٹ، اس کا پریزنٹیشن، یہ ساری چیزیں الگ اس کا کرائٹیریا آبجیکٹو بنایا جا سکتا ہے. اور وہ آنریبل ججز جن کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جانا چاہیے ان کے لیے آبجیکٹو کرائٹیریا یہ ہو سکتا ہے کہ میکسیمم جو ججمنٹس ہیں جو جرنل میں، جو رسالوں میں جو چھپی ہیں اور لا کا جو ریشنل بیان کیا ہے وہ ایک پرنسپل وہ ہو سکتا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک پرنسپل طے کیا جا سکتا ہے. سیکنڈ، کہ وہ ججمنٹس، وہ ان آنریبل ججز کی جو ججمنٹس جو ہیں وہ کتنی ججمنٹس اپ ہیلڈ ہوئیں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی. یہ دوسرا پرنسپل ہو سکتا ہے آبجیکٹو کرائٹیریا کا. پھر آنریبل جج صاحب کی کتنی ڈسپوزل ہے، انہوں نے کتنے کیسز کا اپنے کام کیا جب، تو کتنے کیسز ڈسپوز آف کیے اور وہ نپٹائے، تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. پھر چوتھا پرنسپل یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی جو ججمنٹس تھیں وہ جس طرح کتنی اپ ہیلڈ ہوئیں اور کتنی تعداد تھی ان کی جو ریورس ہوئی. ڈیفینیٹ ہے کم سے کم جو ججمنٹس ان کی ریورس ہوئی ہو تو وہ از خود بولتی ہے اہلیت اور کمپیٹنسی کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. جب یہ 4 چیزیں آپ آنریبل جج آف دا ہائی کورٹ کے لیے مقرر کر دیں گے کہ ڈسپوزل کتنی ہے ان کی، سیکنڈ کتنی ججمنٹس ان کی رپورٹ ہوئی ہیں، تھرڈ کتنی ججمنٹس ان کی اپ ہیلڈ ہوئی ہیں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور کتنی ججمنٹس ہیں جو ریورس ہوئی ہیں. یہ 4 سادہ سے پرنسپل طے کر دیں گے. اب ایک آنریبل جج سینئر جج صاحب ہے اور بے شک ایک آنریبل جج جو ہیں وہ سینئر نہیں ہیں. اگر دونوں کا آبجیکٹو کرائٹیریا ایک ہوگا اور ایک جو بعد میں آنے والا جج ہے جو سینئر نہیں ہے ان کی ججمنٹس زیادہ ہیں، ان کی ججمنٹس زیادہ اپ ہیلڈ ہوئی ہیں سپریم کورٹ سے، تو پھر اس آبجیکٹو کرائٹیریا پہ وہ جو جج ہے بعد میں آنے والا بھی وہ ڈیزرونگ ہوگا کہ ان کو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کے جایا جائے. تو اس طرح جو ہے وہ اس مسئلے کو فائنلی ریزالو کیا جا سکتا ہے، اور ہم اپیل کریں گے متعلقہ اداروں کو کہ وہ اس کا آبجیکٹو کرائٹیریا طے کریں تاکہ کسی طرف سے بھی کوئی انگلی نہ اٹھے اور ایک موسٹ ٹرانسپیرنٹ مینر میں، ایک موسٹ ڈیسنٹ مینر میں، ایک موسٹ فیئر مینر میں جو ہے وہ آنریبل جج آف دا ہائی کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو جو اس کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے، اور کسی طرف سے بھی کوئی بائس ایٹیچیوڈ سامنے نہ آئے، کوئی بائس اپروچ سامنے نہ آئے، کوئی پریجوڈیشیل اپروچ سامنے نہ آئے، اور نہ ہی کسی کو شک تک گزرے کہ جو اپوائنٹمنٹ میں کوئی جو ہے وہ فیورٹزم ہے یا کوئی اور وجہ ہے. جب تک ہم آبجیکٹو کرائٹیریا سیٹ نہیں کریں گے ہمیں یہ جو ادارہ ہے اور یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کنٹروورشیل رہیں گی. ہم امید کرتے ہیں کہ اس کنٹروورسی کا آئندہ چل کر خاتمہ ہوگا اور کوئی آبجیکٹو کرائٹیریا طے کیا جائے گا جس کے اوپر کوئی
کوشچن مارک نہ ہو سکے، اور پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا، اور انصاف جو ہے وہ سب کے لیے بہتر ہوگا، اور جو پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، سبسکرائب کیجیے ہیومن رائٹس پی کے کو۔ اللہ نے کے بعد